बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। पिछले सबक में हमने पढ़ा ग़ज़वा खंदक कैसे हुआ और किस तरह अल्लाह ताला ने ठंडी हवा भेजी और कुफ़ार जो है वापस लौट गए और लड़ाई की कोई नौबत नहीं आई। ठीक है? अब उसके बाद अगले साल या कुछ देर के बाद एक और चीज़ हुई जिसे हम कहते हैं सुलहुल हुदैबिया। सुलह उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुलह हो गई लड़ाई के बाद, वो वाली सुलह नहीं होती। सुलह का मतलब होता है कि एग्रीमेंट हो गया एक तरह का। तो सुलह एग्रीमेंट को कहते हैं। और अल हुदैबिया ये एक बस्ती है मक्का के पास। चूँकि ये एग्रीमेंट जो है वो वहाँ पर हुआ था, इस वजह से इसको हुदैबिया कहते हैं, सुलहुल हुदैबिया, कि वो एग्रीमेंट जो कि हुदैबिया के मुकाम पर हुआ वो। तो शुरू कैसे हुआ? वो इस तरह हुआ कि रआ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामी बिल मदीना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा। क्या देखा? अन्नहु यदखुलु हुवा व अस्हाबुहु अल मस्जिद अल हराम आमिनीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मस्जिदुल हराम यानी मक्का में पुरअमन तरीके से दाखिल हो रहे हैं। व युहल्लिकून रुऊसहुम व युकस्सिरून, और फिर अपना सर मूंड रहे हैं और बाल छोटे कर रहे हैं। और ये कब करते हैं? ये उम्रे के बाद करते हैं। तो बेसिकली ये एक ख्वाब आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस ख्वाब के अंदर सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या है? कौन बताएगा इस ख्वाब के अंदर सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या है? जी, क्या है इस ख्वाब के अंदर सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ क्या है जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है? क्या है इसके अंदर? जी, कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा या मैं बता दूँ? इस ख्वाब के अंदर जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ है वो ये है कि आमीनीन पुरअमन तरीके से, कि अभी तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, पहले खंदक हुआ, फिर बदर हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ। सारे तो मुशरिकीन जो है वो हाँ, तो पुरअमन तरीके से दाखिल होना ये एक नई चीज़ थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया। फ़अख़बरा बिज़ालिका अस्हाबहु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब की खबर दी अपने सहाबा को। फ़फ़रिहू, तो तमाम सहाबा बड़े खुश हो गए। फ़अमर अन्नास अन यतजहज़ू लिलखुरूज इला मक्का मुअतमिरीन, और अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को हुक्म फरमाया कि वो तैयार हो जाएँ मक्का जाने के लिए, उम्रा करने के लिए। फ़ख़रज फ़ी ज़िलक़अदा मिन अस्सना अस्सादिसा लिलहिजरा, तो हिजरत के छठे साल ज़िलक़अदा के महीने में आप लोग निकले। व मअहु अल मुहाजिरून वल अंसार, मुहाजिरीन भी साथ थे और अंसार भी थे। यहदूहुम अश-शौक़ु इला रु'यति बैतिल्लाहिल हराम, और सब बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि एक काफ़ी अरसे के बाद, 6 साल के बाद जो है ना, सहाबा जो कि मक्का से छोड़ कर आए थे, वो दोबारा अपने घरों को जा रहे थे देखने के लिए, अपने शहर को देखने के लिए जा रहे थे। तो ये ज़ाहिर बात है बड़ी एक्साइटमेंट है। बाद अन हुरिमु मिन ज़ालिका सनवातिन अदीदा, यानी इतने साल अपने घरों से, अपने शहर से जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ पर वो पले, बड़े, बचपन गुज़ारा, तो उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। व कान अददुहुम नहवन मिन अल्फिन व खमसिमिया, 1500 के करीब जो थे ना सहाबा की तादाद थी। वसाक़ल हदिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जानवर भी साथ लिए थे, ताज़ीमन लिल बैती व तकरीमन, ज़िबा करने के लिए। व अशअरहु फजरहु फी अहदी जानिबी अस्सिनाम, वो जो ऊँट के ऊपर कोहान होती है ना, तो उसकी एक साइड पर थोड़ा-सा ज़ख्म लगा देते हैं और वहाँ से जो बाल हैं वो साफ़ कर देते हैं। ये एक तरह की सिंबल होती है, निशानी होती है कि ये जो जानवर हैं ना, ये कुर्बानी के हैं, ये अल्लाह के घर जाके, मक्का जाके वहाँ पर ज़िबा होंगे। तो कोई भी फिर उस जानवर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करता था, कोई उसको चोरी नहीं करता था, कोई उसको तंग नहीं करता था। व अहरमा बिल उम्रती मिन ज़िल हुलैफ़ा, जैसे ही मदीना से बाहर निकलते हैं, तो जब आप मदीना से मक्का जा रहे हों, तो आप, तो जो मिकात है वो ज़ुल हुलैफ़ा का मिकात आता है। मक्का से बिल्कुल 8 या 9 किलोमीटर से निकलते ही जो है ना, ज़ुल हुलैफ़ा का एक मकाम आता है। वहाँ से मदीना वालों ने इहराम बाँध कर मक्का की तरफ जाना होता है। आजकल ये मदीना शहर के अंदर ही आ गया है। फलब्बा व सारा अस्हाबहु युलब्बून, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से उम्रे की नियत की और तमाम सहाबा ने वहाँ से ही उम्रा किया, नियत कर ली। वलम यहमिलु माअहुम इल्ला सिलाहल मुसाफिर,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ نہیں تھا، صرف اتنا اسلحہ تھا جتنا ایک مسافر کے لیے کے پاس ہوتا ہے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے، ایک تلوار بس، اور وہ بھی چھپائی ہوئی ہوتی تھی، ایسے بالکل ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو صحابہ ہیں وہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ولما وصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبا من عسفان، تو مدینہ سے جب نکلتے ہیں اور کافی زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد، یعنی 2/3 فاصلہ کرنے کے بعد مکہ کے پاس ایک بستی آتی ہے عسفان۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پہنچے تو جاء الخبر الى رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی ان قریشا قد جمعوا الجموع، کہ قریش نے تو ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، وخرجوا یریدون ان یقاتلوا، اور ان کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، ویصدوه عن البیت الحرام، اور اس بات کو میک شور کرنا ہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ فاستشار النبی اصحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا ابھی اب کیا کرنا چاہیے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، خرجت عامدا لهذا البیت، ہم تو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، لا تريد قتل احد، ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ولا حرب احد، اور ہم کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، فتوجہ له، تو آپ چلتے رہیں، بڑھتے رہیے، فمن صدنا عنه قاتلناه، تو اگر انہوں نے لڑائی میں پہل کی قریش والوں نے تو ہم بدلے میں مقابلے میں لڑیں گے، اور اگر لڑائی کی نوبت نہ آئی تو ہم خاموشی سے جائیں گے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر لی، فرمایا امضوا علی اسم اللہ، تو اللہ کا نام لے کر چلو۔ اب یہ لشکر دوبارہ چل پڑا۔ فسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا كانوا ببعض الطریق، جب آدھے راستے میں پہنچے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ان خالد بن الولید بالغمیم فی خیل لقریش، غمیم ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک لشکر لے کر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ فخذوا ذات الیمینی، تو آپ ایسا کرو کہ جس راستے پر خالد بن ولید کھڑے ہوئے ہیں نا اس راستے سے نہ جاؤ بلکہ رائٹ سائڈ پر ڈائیورٹ کر جاؤ، وہاں سے اپنا راستہ چھوڑ کر اس راستے کے رائٹ سائڈ پر نکل جاؤ تاکہ ہم قتال سے اور لڑائی سے جو ہے نا وہ بچ سکیں۔ وسالک طریقا وعرتن ابرثنیۃ المرار، یہ مرار جو ہے نا ایک بستی ہے اور اس میں ایک پہاڑ آتا تھا، تو ایک مشکل راستہ تھا۔ خالد بن ولید جو ہیں اپنے لشکر کو ایک آسان راستے پر، اس راستے پر لے کر کھڑے تھے جہاں پر عمومی طور پر لوگ گزرتے تھے، لیکن اب چونکہ اللہ کے نبی قتال سے بچنا چاہتے تھے تو کہا بھئی وہ راستہ نہ لو بلکہ جو مشکل راستہ ہے پہاڑ کے اوپر سے چڑھ کر وہ راستہ اختیار کرو، اور فرمایا ومن یسعد الثنیہ، اور جو بھی اس پہاڑ پر چڑھے گا فإنه يحط عنه ما حط عن بنی اسرائیل، تو اس کے گناہ ایسے معاف ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کی قوم کے گناہ معاف ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکرج کرنے کے لیے فرمایا کیونکہ راستہ جو تھا نا وہ مشکل تھا۔ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، تو سب سے پہلا گھوڑا جو اس راستے پر چڑھا پہاڑ کے اوپر وہ خزرج قبیلے کا تھا۔ ثُمَّ تَتَأَمَّ النَّاسُ، پھر لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ فَلَمَّا عَلِمَ خَالِدُ بِمَا فَعَلَ الْمُسْلِمُونَ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ، جب خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے نا اس راستے سے ڈائیورٹ ہو کر دوسرے راستے سے چلے گئے ہیں تو وہ بھی واپس مکہ چلے گئے قریش والوں کو بتانے کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے بیعت الرضوان، یہ ایک بیعت لی تھی اللہ کے نبی نے، تو ابھی اسی کا واقعہ آ رہا ہے۔ وأحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يرسل الى قریش مبعوثا خاصا يخبرهم انه لم يأت للحرب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا قاصد، اپنا پیغام رساں بھیجنا چاہا قریش والوں کے پاس جو ان کو بتائے کہ بھی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ فارسل عثمان بن عفان، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا گیا کہ جائیے آپ نبی کا پیغام لے کر جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ فَلَقِيَهُ ابن أَمِّهِ عبان بن سعید بن عاص، تو عثمان بن عفان جب مکہ میں گئے تو ان کی فیملی وہاں پر تھی، ان کے ایک کزن چچا کے بیٹے عبان بن سعید جو تھے نا وہ مکہ میں رہتے تھے، تو عبان بن سعید جو ہیں وہ حضرت عثمان کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے مکہ سے باہر آئے،
تاکہ وہ ان کو اپنی پناہ میں دے سکیں. ٹھیک ہے، یہ پناہ میں دینا یہ ہم پہلے چیپٹر میں کر چکے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کو پناہ میں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. تو ان کے چچا کے بیٹے عبان نے حضرت عثمان بن عفان کو پناہ میں دے دیا. وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَتِهِ، اور اپنے جو جانور تھا اس پر سوار کیا. حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رسول اللہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ قریش والوں کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی کا پیغام دیا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. فقالوا لعثمان، جب حضرت عثمان نے یہ میسج ان کو پہنچایا قریش والوں نے، تو انہوں نے یہ رپلائی دیا، ان شئت ان تطوف بالبیت، اے عثمان سنو، تم اب مکہ آ گئے ہو، تم نے پیغام پہنچا دیا ہے، تم چاہو تو اب اس گھر کا طواف کر سکتے ہو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ، میں کیسے طواف کر لوں اللہ کے نبی کے سے پہلے، جب تک اللہ کے نبی طواف نہیں کہیں گے کعبہ کا، میں بھی طواف نہیں کروں. فاحتبسته قریش عندها، تو قریش والوں نے نا ان کو اپنے پاس ایک طرح کا یرغمال بنا لیا، اپنے پاس روک لیا. ولم یأذنوا لرسول اللہ، اور اللہ کے نبی کو اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، محمد جو ہے نا وہ تو نہیں کر سکتے، تم نے کرنا ہے تو کر لو. تو حضرت عثمان کو نا 1 2 3 4 دن وہاں پر لگ گئے. جیسے ہی ان کو یہ وہاں پر لگے تو خبر پھیل گئی مکہ کے اندر، ایک طرح کی افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان جو ہے نا ان کو شہید کر دیا گیا ہے وہاں پر مکہ کے اندر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اڑتی اڑتی خبر پہنچی کہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البیع، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جو کہ حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، ان کو بیعت کے لیے بلایا. فبایعوہ تحت الشجرہ، تو ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور تمام صحابہ نے ان سے بیعت لینا شروع کر دی. کس بات پر؟ علی الموت، موت پر، کہ جب تک موت تک بھاگیں گے نہیں، کیونکہ حضرت عثمان قتل ان کو خبر پہنچی تھی کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے ہیں، تو بدلہ لینے کی باری تھی. تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک موت نہیں آ جائے. فبایعہ المسلمون کلہم، تو تمام مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی بیعت کر لی، الا الجد بن قیس، صرف ایک آدمی نے بیعت نہیں کی جس کا نام جد بن قیس تھا. اختبأ تحت بطن بعیر، وہ اونٹنی کے پیٹ کے نیچے چھپ گیا، وہاں پر چھپ گیا. وکان منافقا، اور وہ منافق تھے. فقال هذه لعثمان، تو حضرت ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ اٹھایا اور فرمایا هذه ید عثمان، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے. فضرب بها على يده، اور اپنے لیفٹ ہینڈ پر اس کو رکھا اور فرمایا هذه لعثمان، یہ عثمان کی بیعت میں اپنی طرف سے کرتا ہوں. ولما تمت البیع، ابھی بیعت جو تھی وہ مکمل ہی ہوئی تھی. رجع عثمان الى المسلمین، تو یہ بیعت کی جو خبر ہے وہ مکہ پہنچ گئی. قریش والوں کو پتہ چل گیا کہ محمد نے اپنے صحابہ سے مرنے تک بیعت لے لی ہے، تو وہ ڈر گئے. تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے حضرت عثمان کو مکہ سے نکال دو تاکہ جو خبر پھیلی ہے یہ جھوٹی ثابت ہو جائے. تو جیسے ہی بیعت مکمل ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر حدیبیہ آ گئے، اور یہ خبر جو تھی یہ جھوٹی ثابت ہو گئی. وذالک انزل اللہ تعالیٰ، اور اسی کے بارے میں جو بیعت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے راضی ہو گئے ہیں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو کہ اس وقت جب وہ اے نبی جی آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اس لیے اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گئے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، تو بیعت رضوان کہتے ہیں. رضوان جو ہے نا رضی یا یرضا کا مصدر ہے، راضی ہونا، تو اس کو بیعت الرضوان کیوں کہتے ہیں کہ بیعت کرنے والے تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں. وقال فیہم الرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ آگ میں داخل نہیں ہوں. اب آگے کیا ہوا؟ ثم تراسل المشرکون، پھر مشرکین مکہ جو ہے نا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا شروع کر دی، ان سے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے مشرکین سے جو ڈائلاگ کرنے کے لیے آئے وہ عروۃ بن مسعود الثقفی تھے. یہ طائف قبیلے کے ایک بہت بڑے سردار تھے. ان کو بھیجا قریش والوں نے کہ جائیں آپ جو ہے نا محمد کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آئیں.
فتفاوض مع رسول اللہ، تو وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے آئے، بات چیت کرنے کے لیے آئے، وجعل يرمق اصحاب النبی، اور ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو صحابہ ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے نبی کے ساتھ، وَيَتَعَجَّبُ مِنْهُمْ، اور وہ بہت زیادہ حیران ہوئے، سرپرائزڈ ہوئے، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے، حضرت یہ جو ہیں عروہ، یہ واپس گئے اپنی قوم کے اندر، تو جا کر انہوں نے قریش والوں کو حال بتائے، کیا کہا، اے قوم، واللہ لقد ووفت علی الملوک، کہ میں دنیا میں بہت سارے بادشاہوں کے محل میں گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی، میں کیسر کے محل کے اندر بھی گیا ہوں، میں کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، والنجاشی، نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے دنیا کے تمام جو بڑے بڑے سپر پاورز ہیں ان کے محلات دیکھے ہیں، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد، لیکن جو رسپیکٹ، جو تعظیم، جو عزت اور احترام میں نے اللہ محمد کا اس کے ساتھیوں میں دیکھا ہے، وہ کسی بادشاہ کا اس کی رعا میں نہیں دیکھا۔ پھر آگے وہ اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، کہ خدا کی قسم کہ محمد جو ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے وقت جو ان کا پانی جو ہے وہ نیچے گرتا ہے، تو صحابہ ان کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ پانی لیتے ہیں اور اپنے جسم پر کیا کرتے ہیں، مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جیسے ہی محمد کوئی حکم دیتا ہے، صحابہ سارے کے سارے اس کام کو کرنے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو سارے صحابہ ایک دوسرے کو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ نبی کے وضو کا پانی میں لوں گا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب محمد بات کرتے ہیں تو وہ آواز پست کر لیتے ہیں صحابہ۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ نَظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور کسی بھی صحابی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ نظر بھر کے محمد کی طرف دیکھ لے۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اور محمد جو ہیں اس نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے، ایک اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ ثم ارسلت قریش سہل بن عمرو، پھر قریش نے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا جس کا نام سہیل بن عمر تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سہیل بن عمر کے بارے میں ایک چیز میں بتا دوں کہ ان کو خطیب مکہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قائل کرنے کی، لوگوں کو کنونس کرنے کی ایک پاور دی ہوئی تھی، ان کے اندر سکل تھی کہ بہت اچھے خطیب تھے، تو قریش والوں نے اب ان کو بھیجا۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو آتے دیکھا تو فرمایا ھذا سہیل قد سہل لکم من امرکم، سہیل جو ہے نا وہ عربی زبان میں آسانی کو کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ اچھے کاموں کی فعال لیا کرتے تھے، تو جیسے ہی سہیل آئے تو اللہ کے نبی نے فعال نکالی کہ یہ سہیل آگے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کی آسانی کریں گے۔ فلما جاء سہیل، جب سہیل وہاں پر آئے اللہ کے نبی کے پاس، قال، کہا، ہاتی اکتب بیننا و بینکم کتابا، کہ آئیے ہم مل کر ایک ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاتب، اللہ کے نبی نے جو اپنا کاتب تھا اس کو بلایا۔ فقال النبی، اللہ کے نبی نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے۔ قال سہیل، تو سہیل نے جلدی سے کہا، اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہی، یہ جو آپ نے کہا ہے نا رحمان، یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ رحمان جو ہے نا یہ کفار کے لیے ایک نیا لفظ تھا، تو سہیل نے ایگریمنٹ کے اندر رحمان کا لفظ لکھنے سے منع کر دیا، اس نے کہا جی یہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہ لکھو اکتب بسمک اللہم، یہ لکھو۔ فقال المسلمون، تو مسلمانوں نے کہا، واللہ لا نکتبها الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں بھائی نہیں، ہم تو ایگریمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ فقال النبی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اکتب بسمک اللہم، نہیں، بسمک اللہم ہی لکھ دو۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی نے کہا، ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ فقال سہیل، سہیل نے پھر آگے بڑھ کے اعتراض کیا، اس نے کہا، واللہ لو كنا نعلم انک رسول اللہ، اسی بات پر تو جھگڑا ہے کہ تو ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر ہم تم کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر یہ سارے جھگڑے کی نوبت ہی کیوں آتی، ہم کیوں آپ کے ساتھ قتال کرتے، ہم کیوں آپ کو بیت اللہ کے اندر آنے سے روکتے، تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا ایگریمنٹ کے اوپر، ولیکن اکتب محمد ابن عبداللہ، لیکن اپنا نام لکھو محمد بن عبداللہ۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، واللہ خدا کی قسم، انی لرسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، وان کذبتمونی، اگرچہ تم نے مجھے جھٹلایا ہی ہے، میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں،
उक्तुब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, चलो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही लिख दो। तुम जाअ फी हादा सुल्ह, फिर आगे जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों तरफ से फ्री कैंप से कुछ शर्तें लिखी गई, जिसका खुलासा ये है। सबसे पहली शर्त जो लिखी गई थी सुलह हुदैबिया के अंदर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन समझने का मौका आज मिलेगा इंशाअल्लाह। अन यकुफ़ अल फरीक़ान अनिल हर्बी 10 सिनीन यअमुनु फ़ीहिन अन्नास, कि 10 साल तक अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी। नंबर 2, दूसरी शर्त ये लिखी गई थी, अन्ना मन जाअ इलल मुस्लिमीना मिन कुरैश बिगैरि इज़्नि वलीही यरुद्दूनहु, कि अगर कुरैश वालों में से कोई आदमी मुसलमान होकर आता है और वो अपने अहले अयाल से बगैर पूछे बगैर इजाज़त के आता है, तो मुसलमान उसको अपने पास नहीं रखेंगे, वापस कुरैश की तरफ लौटा देंगे। वमन अता कुरैशन मिनल मुस्लिमीना ला तुलज़मु कुरैशुन बिरद्दिही, और मुसलमानों में से जो काफिर हो के कुरैश के पास आएगा तो कुरैश वाले उसको वापस नहीं लौटाएंगे। नंबर 3, अन यरजि अल मुस्लिमून हादल आम, मुसलमान अभी लौट जाएंगे, अभी जब आए हुए हैं अभी लौट जाएंगे, उम्रा नहीं करेंगे। अला अन यअतूहा मुअतमिरीन अल आम अल कादिम, नेक्स्ट ईयर दोबारा आएंगे। लैसा फीहिम लैसा माहुम इल्ला सिलाहुल मुसाफिर, किसी के पास कोई भी असलहा नहीं होगा, बस एक तलवार होगी और वो तलवार भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए होगी, लड़ाई के लिए नहीं होगी। फयुकीमून बिहा सलासता अय्यामिन, मुसलमान जो है ना वो 3 दिन स्टे करेंगे और फिर चले जाएंगे। नंबर 4, अन्न मन अहब्बा अन यदखुला फी अहदी मुहम्मदिन व अक़दिही दाखला फीही, बाकी जो अरब कबाइल हैं उन कबीलों में से जो चाहे इस एग्रीमेंट में मोहम्मद का साथ दे सकता है और जो चाहे कुरैश वालों का साथ दे वो कुरैश के साथ दाखिल हो सकता है। तो 2 कबीले थे जिन्होंने एग्रीमेंट के साथ साइन किया, तो एक बकर थे और एक और कबीला था, इंशाल्लाह आगे चल के नाम आ जाएगा। तो ये 4 शर्तें थी। आगे बढ़ने से पहले इन 4 शर्तों को जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या लगता है कि इसमें मुसलमानों का फ़ायदा हुआ या मुसलमानों का नुकसान हुआ इन शर्तों के अंदर? मतलब ये एग्रीमेंट जो है किसको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है? कुफ़ार को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है या मुसलमानों को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है? कुफार को। कुफ़ार को ज़्यादा कर रहा है। जी, किसी और की राय है? इधर मुसलमानों को साबित तो यही हुआ था कि मुसलमानों को फायदा हुआ था। मुसलमानों को फ़ायदा हुआ था, मुसलमानों को फ़ायदा हुआ था। सर ओके जी। बाद में मतलब फायदा हुआ था, बट सीमिंगली इसमें कुफार की फेवर की बातें ज्यादा थी, हुँ, लेकिन डेफिनेटली बाद में हुआ था मुसलमानों को चलें। इससे फायदा। हाँ, सर इसमें ये पहले भी तो है कि सर जी, जी। इसमें फायदा ये भी तो है ना कि मुसलमानों को ये जो हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है उनकी तरफ से जंग का कोई खर्चा नहीं रहेगा, तो उससे ये है कि वो इस्लाम फैलाने दूसरी तरफ इस्लाम फैलाने में ज़्यादा उनको आसानी होगी हाँ, कि वो कैसरो किसरा के लिए उनकी तरफ जाना हमारे लिए आसान होगा हाँ। इस मायदे के तहत। तो आम तौर पर लगता यही है कि जैसे ही हम फर्स्ट लुक देखते हैं एग्रीमेंट पर, तो यही फ़ील होता है कि मुसलमान जो है ना उनको इसका फ़ायदा नहीं होगा, ज़ुल्म हो गया मुसलमानों के साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे पता चलेगा जैसे पढ़ेंगे कि ये 100% जो है ना मुसलमानों के साथ मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। और फिर अबू सुफ़ियान ने ये एग्रीमेंट तोड़ने की कोशिश भी की। वो मक्का से मदीने भी आए थे इस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए कि मोहम्मद जो है ना इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दें, लेकिन हो नहीं पाया, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। अच्छा जी, अब एग्रीमेंट साइन हो गया। एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो सहल थे वो तो मक्का तशरीफ़ ले गए। अब क्या हुआ, मुसलमान तो उम्रा करने के लिए आए थे। उनका ये शौक था कि वो अपने घरों को देखेंगे, अपने शहर में जाएँगे। अब ये ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, अब मुसलमान परेशान हो गए। ठीक है? तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। वकान अलमुस्लिमून यौमइदिन ला यशुक्कून फी अन्नहुम सयदखुलून मक्का, तो मुसलमानों को ये पूरा यकीन था कि वो मक्का जाएँगे, तवाफ़ करेंगे। लेकिन जैसे ही ये जो एग्रीमेंट साइन हो गया तो अब वो परेशान हो गए। वश्तद्द अला सहाबती रद्दुल मुस्लिमीन अल फारीन मिन कुरैश, तो मतलब जितनी भी शर्तें थी उससे बड़े परेशान हुए। फ़क़ालू, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह नक्तुबु हाज़ा, कि ये जो शर्त एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है कि जो भी मुसलमान होकर आएगा कुरैश से हम वापस कर देंगे और हम में से जो काफिर होकर कुरैश में जाएगा उसको वापस नहीं करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा नाम, जी हाँ ये शर्त भी लिखो। ठीक है। वलम यतहम्मल ज़ालिका उमर, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाए ये सारी एग्रीमेंट। फराजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए और कहा
फरमाने लगे फ़अतैतु नबी अल्लाह, तो मैं अल्लाह के नबी के पास आया, फ़क़ुलतु, मैंने कहा अलस्ता नबी अल्लाह हक़्क़न, ए अल्लाह के नबी क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? क़ाल बला, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों नहीं हूँ? क़ुल्तु, मैंने कहा अलस्ना अलल हक़्क़ि, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? व अदुव्वुना अल बातिली, और कुफ़ार जो है वो बातिल पे नहीं है? क़ाल बला, अल्लाह के नबी ने कहा बिल्कुल हम हक़ पे हैं, कुफ़ार बातिल पे हैं। क़ुल्तु, मैंने कहा फलिमा नुअति अद-दनिय्यत फ़ी दीनिना, तो फिर हम क्यों, हम पर ज़ुल्म हो रहा है, हम क्यों इतना दब रहे हैं और हम लौट जाएँ। वलम्मा यहकुमुल्लाहु बैनना व बैनहुम, और अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान कोई फैसला भी नहीं किया, मतलब लड़ाई की नौबत भी नहीं आई, हम बगैर लड़े हुए इस तरह का एग्रीमेंट साइन करके वापस चले जाएँ। फ़क़ाला, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या इब्न ख़त्ताब, ए ख़त्ताब के बेटे, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वलन युज़य्यअनिल्लाहु अबदन, और अल्लाह मुझे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। फ़नज़ल अल कुरआन अला रसूलिल्लाहि बिल फ़त्ह, और फिर सूरतुल फ़त्ह जो है वो नाज़िल हुई। फ़अरसला इला उमर, तो जब ये सूरत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर को पैगाम पहुँचाया। फ़अक़रअहु इय्याहु, और वो आयत उनको पढ़कर सुनाई। फ़क़ाला, तो हज़रत उमर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अव फ़त्हुन हुआ, क्या ये फ़तह है, ये कामयाबी है हमारी? क़ाला नअम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जी हाँ, ये हमारी कामयाबी है, ये एग्रीमेंट हमारी कामयाबी है। फ़ताबत नफ़्सुहु व रजअ, तो हज़रत उमर खुश हो गए और वापस चले गए। अच्छा जी, अब आगे जो है ना वो आगे जो पैराग्राफ है, उसमें ये है कि इस एग्रीमेंट से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? ये जैसे आप लोगों ने बताया, ये ऐसा ही है, 10 साल तक एग्रीमेंट हुआ था कि जंग नहीं होगी, तो मुसलमान जो है ना अब वो पुरअमन हो गए। इससे पहले मुसलमान पुरअमन नहीं थे, खुलकर दीन की दावत मदीने से बाहर नहीं फैला सकते थे। अब 10 साल जंग नहीं होगी, एग्रीमेंट साइन हो गया है, तो अल्लाह के नबी को और सहाबा को ये अच्छा मौका मिल गया कि अब वो खुलकर जगह-जगह जाकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। और ऐसे ही हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और खुलकर इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। कैसर, किस्रा, नजाशी, यमन के जितने बादशाह थे उस ज़माने में, सबके पास अपने-अपने नुमाइंदों को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा। अरब के जितने कबाइल थे, सबके पास अपने नुमाइंदे भेजे, उनको इस्लाम की दावत दी। और जितने आदमी जो है ना इस अरसे में 10 साल में इस अरसे में जो मुसलमान हुए हैं, इतने पिछले सारे अरसे में दाखिल नहीं हुए। और बड़े-बड़े लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, जैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। अमर बिन आस, अल्लाहु अकबर, दाहियतुल अरब, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, अमर बिन आस दाहियतुन मिन दुहादिल अरब। हज़रत अमर के बारे में आता है कि इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थी कि लोग जो हैं तलवार के बलबूते पर मुल्क फ़तह किया करते थे। हज़रत अमर जो है सिर्फ़ बात करके ही मुल्क फ़तह कर लिया करते थे। वो हारिसुल कअबा उस्मान बिन तल्हा, काबा के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उस्मान बिन तल्हा, ये मुसलमान हो गए। अब अगली लाइन जो है ना वो मैं आप लोगों को इसमें एक फ़िगर देने लगा हूँ। ये फ़िगर आप समझेंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये बताइए कि जब मुसलमान जो हैं सुलह हुदैबिया के लिए निकले थे, कितनी तादाद थी उनकी? कितनी तादाद थी मुसलमानों की जब वो गए थे सुलह तकरीबन हुदैबिया? 1400। 1500 के करीब थी, ठीक है? 1 मिनट ये खुल जाए। मुसलमानों की तादाद जो थी वो 1500 थी। ये 1500 लोग जो हैं, ये कितने साल में मुसलमान हुए? अल्लाह के नबी ने अपने हिजरत की 3 साल। तकरीबन इसको 7 से बल्कि पहले से लगे ना, क्योंकि 10 साल 13 साल तो उसके भी हैं ना, मक्का के भी। तकरीबन ये 20 साल लगा लें आप। यानी 20 साल में अल्लाह के नबी ने अपने इर्द-गिर्द कितने सहाबा को इकट्ठा किया? 1500 लोगों को, ठीक है? 2 साल के बाद फ़तह मक्का हुआ। 2 साल के बाद मक्का फ़तह हुआ। कितने लोग थे फ़तह मक्का के मौके पर? मुसलमानों के फ़तह मक्का के मौके पर कितनी तादाद थी सहाबा की, जो कि गई थी मक्का से मदीना से मक्का? 10,000। यानी कितने लोग मुसलमान हुए हैं? 8,500 लोग, सा 8,500 लोग कितने में सिर्फ़ 2 साल में मुसलमान हो गए। तो ये सबसे बड़ी फ़तह है। सुलह हुदैबिया को मुसलमानों की सबसे बड़ी फ़तह करार दी जाती है।
کیوں کہا جاتا ہے کہ 2 سال میں جو اسلام کا کام ہوا ہے وہ پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہو گیا جی، اب پتہ چل گیا کہ ایگریمنٹ کا فائدہ کس کو ہوا. چلیں جی، ابھی ہم دوبارہ پھر اسی ایگریمنٹ پہ آ جائیں، اسی صلح حدیبیہ پہ آ جائیں. اب ایگریمنٹ سائن ہو گیا، صحابہ جو ہے وہ پریشان ہیں. تو فقال لصحابی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا قوموا فانحروا ثم احلقوا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا نا، اب احرام کھولنا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا چلو بھائی، جو جو اپنے ساتھ جانور لے کر آئے ہو اس کو ذبح کر دو اور اپنے سر مونڈ لو اور احرام کھول دو. فلم یقم منہم احد، تو کوئی بھی صحابہ جو تھے نا وہ کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ پریشان تھے، غم میں تھے کہ نہیں بھی ہمیں مکہ جانا ہی جانا ہے. جیسے ضد کرتے ہیں بچے پیار کے اندر آ کے، تو صحابہ بھی جو تھے نا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ نہیں بھائی ہم بغیر مکہ دیکھے ہوئے، بغیر عمرہ ہوا یہ ہوئے کیسے اپنے احرام کھول دیں. فاشتد ذلك علی رسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت ہی وزنی گزری کہ کیوں صحابہ جو ہے نا میری بات نہیں مان رہے. فدخل على زوجه ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. فذكر لها ما لقي من الناس، تو اللہ کے نبی نے ام سلمہ سے آ کر کہا کہ بھی صحابہ تو بات نہیں مان رہے. فقالت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا نبی اللہ، اتحب ذلك، کیا آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ آپ کی بات مانیں؟ اخرج ثم لا تكلم احد منهم كلمة، کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، کسی سے کوئی بات نہ کریں. حتی تنحر بدنک، آپ خود اپنا جانور ذبح کر دیں. وتدعو حالکک، اور آپ کا جو سر مونڈنے والا ہے اس کو بلائیے اور آپ کا سر مونڈ دے. یعنی آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ خود ہی جو ہے نا نکلیں باہر اور اپنا سر مونڈیں، جانور ذبح کر دیں. فخرج فلم يكلم احد منهم، اللہ کے نبی باہر تشریف لے آئے خیمے سے، کسی سے بات نہیں کی. حتی فعل ذلك، یہاں تک کہ اپنا جانور بھی ذبح کر دیا اور اپنا سر بھی منڈا دیا. فلما رأوا ذلك، جب صحابہ نے دیکھا کہ بھئی نہیں اب تو اللہ کے نبی نے بھی جانور ذبح کر دیا ہے اور اپنا سر بھی مونڈ لیا ہے، قاموا فنحروا، تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے اور سب نے اپنے جانور ذبح کر دیے اور ایک دوسرے کے سر جو ہے نا وہ مونڈنے شروع کر دیے، اور اتنے جلدی سے ایک دوسرے کے سر مونڈنے لگے جیسے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، ایسا منظر بن گیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد اگلا ٹاپک وہ یہ ہے کہ اب جو کس طرح اس جنگ بندی کے عرصے کو اللہ کے نبی نے کیسے استعمال کیا. کان صلح الحدیبیہ فاتحۃ عہد جدید الاسلام، صلح حدیبیہ جو ہے نا یہ ایک نیا دور کا آغاز لے کے شروع ہوا. فقد امن به المسلمین من شر قریش، مسلمان جو ہیں اب وہ امن میں آ گئے تھے کہ کیونکہ جنگ بندی ہو گئی تھی. وتفرغ صلی اللہ علیہ وسلم لاداء رسالۃ الاسلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب موقع مل گیا تھا کہ وہ اسلام کا پیغام پہنچا سکیں. فبدأ بمراسلة الملوك والزعماء في داخل الجزيرة العربية وخارجها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت شروع کر دی ان تمام بادشاہوں کے ساتھ جو کہ جزیرہ عربیہ میں تھے یا اسے باہر تھے. یدعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا. فان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی کسرا، کسرا کو خط لکھا، والی قیصر، قیصر کو خط لکھا، والی النجاشی، نجاشی کو خط لکھا، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، اور ہر بادشاہ کو خط لکھا، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو دعوت دینے کے لیے. وَذَلِكَ خِلَالَ عَامَيْ سِتْ وَسَبْعِ لِلْهِجْرَةِ، اور یہ کام 2 سالوں میں ہوا، چھٹے سال میں ہوا اور ہجرت کے 7ویں سال ہوا. وَعِندَمَا عَزَمَ الرَّسُولُ عَلَى إِرْسَالِ الْكُتُبِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ کے نبی کو بتلایا گیا إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، کہ جو بادشاہ ہیں آپ کے خط کو اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب آپ اپنی کوئی مہر یا سٹیمپ اس پہ نہ لگا لیں. فاتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیمپ بنائی، ایک انگوٹھی بنائی چاندی کی جس کے اوپر لکھا تھا محمد رسول اللہ، اللہ اوپر لکھا تھا، اس کے بعد نیچے باقی چیزیں لکھی. اچھا جی، سب سے پہلا جو خط ہے وہ کس کو بھیجا؟ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھیجا. روم جو ہے اس وقت عیسائی بادشاہ تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، صلیبی لوگ تھے. ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا الی ہرقل العظیم الروم، اللہ کے نبی نے ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ اس کا ٹائٹل تھا اس کو خط بھیجا.
ما دحیۃ الکلبی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ تھے. ونصہ، اس کا جو لب لباب تھا خط کا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے کی طرف سے عظیم روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف. سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے. اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں آپ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تمہاری جان بچ جائے گی. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 مرتبہ اجر دیں گے. 2 مرتبہ اجر اس لیے دیں گے، پہلا اجر ان کو عیسی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اور دوسرا اجر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو آپ پر تمام رعایا کا گناہ ہوگا، کیونکہ جب آپ ہی بات نہیں مانیں گے تو آپ کی رعایا بھی اب آپ کی بات نہیں مانیں گی، تو سارے لوگ اکٹھا گناہ پر ہوگا. اور فرمایا یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہاں پر ایک دعوت کا ایک بہت ہی پیارا اسلوب بتایا گیا ہے، بہت پیارا اسلوب ہے. اللہ کرے ہمیں یہ اسلوب سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی نے جب یہ خط بھیجا تو ان باتوں کو ایڈریس کیا جو کہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں کے اندر کامن بات تھی. وہ کامن بات کیا تھی کہ آئیے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دعوت دیں، ایسی باتوں کو مت چھیڑیں پہلے جو کہ آپس میں مخالفت کا باعث ہیں. ہمیشہ ان ٹاپکس پہ بات کریں جس پر دونوں فریقین، دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ آپس میں جو ہے نا ایگری کرتے ہوں، مطلب کامن گراؤنڈ پہ بات کریں. آ کے جاتے ہی مخالفت کی باتیں کرنا، یہ کرنا، اس سے اگلا بندہ آپ سے منتشر ہوگا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیارا اسلوب بتایا کہ اے اہل کتاب، آؤ ہم ایک بات پر ایگری ہو جاتے ہیں جو ہمارے درمیان ہے اور آپ کے درمیان بھی وہ بات ہے. وہ کیا ہے؟ کہ آئیے ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ ہی ہم اور نہ ہی آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اہل کتاب آپ کی بات نہ مانے، فَقُولُوا، تو کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تو ہم تو اسلام والے ہیں. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ ہرقل، جب اللہ کے نبی کی کتاب ہرقل کے پاس پہنچی، قال، تو ہرقل نے کہا، التمسوا لی ہا ہنا احدا من قومہ، تو ہرقل نے اپنی دربار میں سے کسی درباری کو کہا کہ جاؤ میرے شہر میں دیکھو کہ کیا اس نبی کے قوم کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے، لأسألہم عنہ، تاکہ میں اس آدمی سے ڈیٹیل سے پوچھوں. وکان ابو سفیان بن حرب بالشام مع رجال من کفار قریش فی تجارہ، ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اتفاقاً ہرقل کے ملک میں گئے ہوئے تھے تجارت کرنے کے لیے. فجاءت رسل قیصر لابی سفیان، تو ہرقل جو تھا اس کا قاصد گیا ابو سفیان کے پاس اور بلا کے لے کے آیا. ولما قدم علیہ ابو سفیان مع اصحابہ فی القدس، جب وہ دربار میں ابو سفیان دربار میں آ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، قال ہرقل لترجمانہ، تو ہرقل نے اپنے جو ٹرانسلیٹر ہے اس سے کہا، سلہم ایہم اقرب نسبا الی ھذا الرجل، کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سے پوچھو کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اس آدمی کا کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. فقال ابو سفیان انا، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی جو ہے نا اس کا رشتہ دار ہوں. فسألہ عن صفات النبی وشرائع دینہ، تو ہرقل نے ابو سفیان سے اللہ کے نبی کی کوالٹیز پوچھی، دین کے بارے میں پوچھا. فاخبرہ ابو سفیان بہا، ابو سفیان نے ساری باتیں سچ سچ بتا دی. فاعترف قیصر بنبوتی، تو دل ہی دل میں قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا. وقال، اور کہا، ان کان ما تقول حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، اے ابو سفیان، جو باتیں تم نے بتائی ہیں اس نبی کے بارے میں اگر سچی ہیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میری اس زمین پر جس میں آج کھڑا ہوں اس کو بھی لے اڑے گا، مطلب اس کا مالک بن جائے گا. وقد كنت اعلم انه خارج، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ نبی لازمی ظاہر ہوگا. لم اکن اظن انه منکم، لیکن میرا یہ نہیں گمان تھا کہ وہ تم میں سے آئے گا. فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءه، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں اس کے پاس جا سکتا تو میں ضرور اس کی ملاقات کرتا. ولو كنت عنده، اور اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا
लगसलतु अन क़दमैहि, तो मैं उसके पाँव धोकर पीता। वलकिन्नहु लम्मा रआ मुखालफत कौमिही लहू गलिब अलैहि हुब्बुर रियासा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दरबार के अंदर थोड़ी सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइड लेने की कोशिश की, तो दरबारियों के अंदर जो पादरी थे, जो बाकी गवर्नर शवर्नर थे, जो चमचे चड़ेले थे, उन सब ने बड़े गुस्से का इजहार किया। तो जो कैसर था, हिरकल था, उसको ये खदशा हो गया कि मेरी हुकूमत जाएगी। फलम युस्लिम, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं किया। फबाअ बिस्मिही व इस्मी रइयतिही, तो उसने अपना भी गुनाह अपने सर पे ले लिया और अपनी कौम का जो है ना वो गुनाह अपने सर पे ले लिया। दूसरा खत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था वो फुर्स की तरफ भेजा था, यानी ईरान की तरफ भेजा था। बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकिताबिही इला किस्रा, दूसरा खत अल्लाह के नबी ने किस्रा को भेजा। फारिस का जो बादशाह है उसको किस्रा कहा जाता है। मा अब्दुल्लाह इब्न हुदैफा अस्सहमी, अब्दुल्लाह बिन हुदैफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देकर भेजा। फ़अमरहु अन यदफ़अहु इला अज़ीमिल बहरैन, तो बहरीन जो है वो फारिस वालों का एक, कह लें कि एक सूबा था। तो कहा कि बहरीन के बादशाह को दे दें, बहरीन का बादशाह जो किस्रा को देंगे। फलम्मा क़रअहु मज़्ज़क़ु, जैसे ही वो खत किस्रा के पास पहुंचा और किस्रा ने वो खत देखा, फाड़ दिया, वो खत फाड़ दिया। फदआ अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युमज़्ज़क़ू कुल्ल मुमज़्ज़क़, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची कि मेरा खत फाड़ दिया गया है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको भी फाड़ दिया जाएगा। फ़क़ुतिला किस्रा, और किस्रा जो है ना कत्ल कर दिया गया। फ़तमज़्ज़क़त अल ममलकतुल फ़ारसिय्या, तो ये फारसी हुकूमत जो है वो खत्म हो गई। तुम्मा ज़ालत मिनल वजूद, फिर इसका वजूद ही खत्म हो गया। यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी जो है कल पढ़ेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं।